الحمد لله الذي خلق الخلق وسهل لعباده الطريق إلى البيت العتيق والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. سورۃ الحج آیت نمبر 27. ترجمہ: اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، اور وہ آئیں گے آپ کے پاس پا پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہیں دور دراز کے راستوں سے، اور اعلان کر دیجئے تاکہ وہ حاضر ہوں. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج انسانوں پر فرض کیا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، 5واں اور آخری رکن ہے. قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے بارے میں کافی تفصیل ملتی ہے، فضیلت کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف وہی انسان نکلتے ہیں، وہ چلتے ہیں جو کہ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حج انسان پر زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے، تو آپ نے فرمایا صرف اور صرف 1 مرتبہ. تو نماز انسان پر 5 مرتبہ فرض ہے ہر روز. روزے انسان پر مہینے میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی ماہ رمضان جب آ جاتا ہے. زکوٰۃ انسان جب صاحب نصاب ہوتا ہے تب فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلمہ تو وہ تو ضروری ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس بچ جاتا ہے حج. تو حج یہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی اسی انسان پر جو کہ صاحب نصاب ہو یا صاحب استطاعت ہو. عام لوگوں کی زبان پر حج، طواف کعبہ، سعی صفا و مروہ، قیام و عرفات اور مینا اور مزدلفہ وغیرہ کا نام حج ہے، مگر حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف بیت اللہ کی زیارت کا یا قصد کرنے کا ارادہ کرنا، یا قصد کرنا یا ارادہ کرنا، یا بیت اللہ کی طرف جانے کا نام جو ہے وہ حج ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ حج محبت کی ایک داستان ہے، جسے فرض جان کر مسلمان اس محبت کی حقیقت کو ہر سال دہراتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر موجود ہے، ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے سارے لوگ آتے ہیں اور ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، ایک ہی طرح کی عبادات کرتے ہیں. وہاں پہ مسلمان ہوں یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، جب وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کی عبادات کریں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عبادات سے مومن کے دل میں عشق الہی کی آگ تو بھڑکتی رہتی ہے، اور بندہ یہ چاہتا رہتا ہے کہ اب اس کے دل کو سکون ملے. تو دل کو سکون ملنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گھر کی زیارت کر لوں، اس کے گھر کا دیدار کر لوں. پھر اسی طرح جب حج بیت اللہ کے لیے اللہ کی آوازیں آتی ہیں تو مومن بندہ حج بیت اللہ کے لیے سفر کی بے شمار تکالیف کو برداشت کر کے بیت اللہ شریف پر پہنچتا ہے تو طبیعت پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنا آخری حج کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا، تو جب کعبہ شریف پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، دعا کی، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر. زندگی بھر کے گناہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے ہوتا ہے تو جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں اللہ کا گھر. یہ سوچتے ہی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچتا ہے تو یہ دیوانہ وار پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. اب اگر یہ دل سے پوچھے کہ بتا
تیری اس رونے کی، تیری اس دیوانگی کی وجہ کیا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب ملے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس سے میں محبت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ محترم سامعین، محبت کا انداز بھی بڑا نرالا ہے کہ اپنا قیمتی لباس، قیمتی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں حرم پاک میں داخل ہونے سے پہلے اتار دیتا ہے۔ ٹوپی اور جو دستار جو کہ نشان عزت و وقار ہے اسے بھی اتار دیا جاتا ہے۔ بس 2 سادہ اور سفید چادریں کفن کی مانند پہن کر، نشان عظمت اتار کر، ننگے سر اور ننگے پاؤں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبوب حقیقی کے گھر میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں صدائیں لگاتا رہتا ہے، اور یہ کہتے کہتے مقام ابراہیم تک پہنچ جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر پورے کر لیتا ہے۔ اور مقام ابراہیم جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ قدم مبارک لگے تھے، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے یہاں آئی بٹن پہ بھی آپ کو اس کا لنک ضرور دے دیں۔ پھر وہ آب زمزم کھڑے ہو کر پیتا ہے اور سنت نبوی ادا کرتا ہے۔ پھر وہ بیت اللہ کے سامنے کچھ فاصلے پر صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے۔ پھر وہ سر کے بال منڈواتا ہے اور پھر انہیں اس سے منڈوانے کے بعد 8 ذو الحج کو مینا کی ریت میں وہ ڈیرا ڈالتا ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات کی طرف دوبارہ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا آتا ہے اور غروب آفتاب تک وہاں دن بھر ٹھہرتا ہے اور ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھتا ہے۔ پھر وہ واپس مزدلفہ چلا جاتا ہے، رات وہیں پہ وہ گزارتا ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز وہ اکٹھی ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز جلدی ادا کرنے کے بعد پھر وہ مینا کی طرف دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے۔ ان تمام احکامات کو بجا لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہے، اور تمام معاملات سے گزرنا یہاں پہ اس بات کی نشانی آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظیم و برتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہاں نہ سوچنے کی ضرورت نہ سمجھنے کی، بس بغیر سوچے سمجھے دیوانہ وار سب کچھ کرتا جاتا ہے، اور صرف محبت الہی کی وجہ سے یا پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ محترم سامعین، یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میرے محبوب، اللہ نے فرمایا، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ سب کچھ بحکم خدا جل شانہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ نماز حب خدا ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روزہ حب خدا ہے، زکوٰۃ حب خدا ہے، حج حب خدا ہے، اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ اے لوگوں، یہاں تم حج بیت اللہ کے لیے آؤ، خلوص و صدق نیت نظر دینے کے لیے آؤ۔ کوئی پیدل چلے، کوئی سوار ناکہ لاغر لا کریں حج و عبادت، پاک رکھیں یہ ہے خدا کا گھر۔ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ، دیکھیں کون آتا ہے۔ محترم سامعین، حج بیت اللہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذو الحج اسلامی مہینے کا آخری مہینہ، ماہ ذو الحج، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ موقع جلد فراہم کرے، اپنے گھر کا دیدار کروائے، مدینہ منورہ کی زیارت کروائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔